قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنۃ عثمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آپ خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت پیش کی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ گفتگو میں سے ایک حدیث آپ خدمت میں عرض کی۔ اس آیت اور حدیث کا مقصد کیا ہے؟ مختصراً ابھی خدمت میں کچھ الفاظ کہوں گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ سے خوش تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش تھے۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ صحابہ کی بڑی عظمت ہے اور صحابہ ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے میرے اور آپ تک قرآن کریم پہنچا۔ صحابہ ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں اللہ کے راہ میں پیش کی اس دین کی خاطر، یہ دین میرے اور آپ کے گھر تک پہنچا۔ ہر صحابی اپنی شان خود رکھتا ہے، ہر پھول اپنی خوشبو خود رکھتا ہے۔ صحابہ جتنے بھی تھے، لیکن یہ ہے عظمت میں، یہ ہے تقوی میں، یہ ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے میں، ہر کسی کا الگ الگ مقام ہے۔ ایک صحابی وہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، صحابی ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں، آخری خطبے میں ایمان لائے۔ اس صحابی کی اپنی عظمت ہے، اس صحابی کی اپنی عظمت ہے، اس پھول کی اپنی خوشبو ہے، اس پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس پھول کے بارے میں کچھ الفاظ کہنا چاہ رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بار بار کئی الفاظ کہے ہیں۔ کہیں پر تو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، کہیں اس ہستی کو دماد کا لقب دیا ہے، کہیں اس ہستی کو ذی النورین کا لقب دیا ہے، کہیں اس ہستی کو ذو الحجرتین کا لقب دیا ہے۔ مختصراً اب خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نام عثمان ہے، لقب ذی النورین ہے، والد کا نام عفان ہے اور والدہ کا نام اروا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی جو سب سے بڑی شاخ ہے بنو امیہ، وہاں سے تھا۔ سیدنا عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا بچپن کتنی عظمت والا گزرا۔ سیدنا عثمان غنی خود کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام میں، دونوں زمانوں میں کبھی بھی نہ زنا کیا ہے، نہ شراب پی ہے، نہ قتل کیا ہے، نہ چوری کی ہے اور نہ کبھی گانا بجانے میں شریک ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 34 سال کی عمر میں سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر سے عثمان کا پہلے سے تعلق بہت گہرا تھا۔ تو ابو بکر وہ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے، تو سیدنا صدیق اکبر نے جہاں تک ہوا اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ تو ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک عثمان بھی تھے، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر اور عثمان غنی حضور علیہ السلام کی طرف جانے والے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے
یعنی کہ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جنت کو قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام امت کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ یہ الفاظ حضور کی زبان سے نکلنے تھے، ویسے عثمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے دعوت دیجیے، ایمان قبول کر لی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار لقب ملے، آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں، آپ دوہرے دمان ہیں، آپ خلفائے راشدین میں شامل ہیں، آپ کو کئی بار اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، آپ عاشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ اس وقت اسلام لانا بہت مشکل تھا، یوں کہیں کہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنا مشقت میں ڈالنے والا کام تھا۔ جیسے ہی عثمان نے دعوت قبول کی، آپ کو انتہائی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے چچا نے آپ کو باندھ کر تشدد کیا گیا کہ عثمان اس کلمے کو چھوڑ دو، عثمان اس دعوت سے انکار کر دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر مشقت کو برداشت کیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ کی بے شمار خصوصیات تھی، آپ کو ذی النورین کہا گیا۔ ذی النورین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی۔ سب سے پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، وقت گزرتا گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے ان سے نکاح کروایا، کیونکہ اس وقت بھی جبرائیل امین اللہ کی طرف سے حکم لے کر آئے تھے کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کرو۔ نکاح ہو گیا، وقت پھر گزرتا گیا، سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ پریشان اس وجہ سے داماد ہونے کا جو تعلق تھا وہ تعلق ٹوٹ گیا، وہ نسبت ٹوٹ گئی، بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک حدیث میں آتا ہے اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ یہ تھے عثمان، اور یہ تھی عثمان سے نبی کی محبت، یہ تھا اعزاز عثمان غنی کا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا نا حضرت عثمان کے بارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عثمان وہ ہستی ہے جنہیں آسمانوں میں ذی النورین کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذو الحجرتین بھی کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے 2 مرتبہ اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان نے اپنی اہلیہ حضور کی بیٹی کے ساتھ ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور دوسری دفعہ حضرت عثمان نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے یہ وہ صحابی ہیں، اور انہی کو یہ لقب ملا ہے ذو الحجرتین، 2 دفعہ ہجرت کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عثمان شرم و حیا میں عظیم انسان تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دروازے پر دستخط دی، اجازت طلب کی، حکم ہوا کہ آ جاؤ۔ ابو بکر آ گئے۔ پھر ایک اور آئے صحابی، اجازت طلب کی تو اس صحابی کو بھی اجازت مل گئی، غالباً حضرت عمر تھے، فرمایا آ جاؤ، وہ بھی آ گئے۔ پھر ایک اور صحابی آئے جن کا نام عثمان تھا، دروازے پہ دستخط دی۔ اللہ کے نبی کو علم تھا کہ عثمان ہے، آنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جیسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے جسم کو تھوڑی سی حرکت دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے، یوں کہتے ہیں اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ ابو بکر نے پوچھا
یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا گیا عثمان وہ ہے کہ جس کا حیا آسمانوں پر فرشتے بھی کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ تو حضرت عثمان کی یہ فضیلت تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے جس ہاتھ پر اللہ کے نبی سے بیعت کی ہے، میں نے ساری زندگی یہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ خشیت الہی کیا تھی؟ سیدنا عثمان غنی جب بھی قبرستان سے گزرتے اتنے آنسو بہاتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا عثمان جنت کا تذکرہ آئے، عثمان جہنم کا تذکرہ آئے، آپ کبھی اتنا نہیں روئے جتنا آپ قبر سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، قبر وہ جگہ ہے جو آخرت کی منازلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس جگہ سے جو انسان کامیاب ہو گیا وہ دوسری جگہوں سے بھی کامیاب ہو جائے گا، اس لیے میں روتا ہوں۔ وہی کون سے عثمان تھے جس کو عثمان فی الجنہ کہا گیا، جس کو بار بار جنتی ہونے کی بشارت دی گئی؟ عثمان کا یہ تقویٰ تھا۔ حدیث فرمائی نا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان۔ اس حدیث میں کہا گیا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، لیکن میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ بھائی ہر صحابی کی اپنی عظمت ہے، ہر صحابی کی اپنی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، ہر چیز کو اس کے مرتبے اور مقام پر رکھا جائے۔ تو جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھیں گے تو خوبصورتی زیادہ ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد میری قلم، میری زبان اور میرا مائنڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ صحابی اس انداز کا ہے، یہ صحابی اس طرح کا ہے، اور یہ صحابی فلاں فلاں۔ آج ہم صحابہ کے بارے میں فیصلے کریں گے۔ مجھے اور آپ کو کس نے اختیار دیا؟ قرآن فیصلے کر چکا ہے، اللہ کے نبی ریسرچ کر چکے ہیں۔ تو بھائی ہر صحابی صحابی ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں زبان سے، قلم سے، دماغ سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے آپ کی آخرت میں نقصان ہو، آپ کی آخرت تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان غنی اور تمام صحابہ سے محبت کرنے والا